بھائیوں نے دھمکی دی، اگر تو اپنا حصہ لے لے گی آج کے بعد ہم سے رشتہ مت رکھنا، ہم سے کوئی تعلق مت رکھنا، اگر ہم نے اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے تجھ کو حق دے دیا تو آج سے رشتہ ختم۔ بہن بیچاری سوچتی ہے بھائی سے رشتہ ختم کرنا بڑا مہنگا سودا ہے، بھائی اور بھتیجے کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے۔ بہن کہتی بھیا جو ہے آپ رکھ لیجئے، مجھے کوئی زمین جائیداد نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے اور پریشرائز کیا جاتا ہے اور دباؤ ڈالا جاتا ہے بہنوں کے اوپر، اور بہنیں مجبوری میں آ کر کے اپنا حصہ اپنے بھائی کو لے لیتے۔ اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ پانچوں ٹائم کا نمازی کر رہا ہے، چہرے پر بھرپور شرعی داڑھی رکھنے والا اور ماتھے پر سجدے کا نشان سجانے والا، اپنے آپ کو متقی کہنے والا، اپنے آپ کو پرہیزگار کہنے والا بھی یہ کام کر رہا ہے۔ او لوگو، اللہ کو کیا حساب دو گے جب اللہ کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے باپ کی پراپرٹی میں آپ کا حصہ ہے اور آپ کی بہن کا بھی حصہ ہے؟ وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا انصاف ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی بہن کو اس کا حق نہیں دیا؟ ذرا ایمان سے بتاؤ، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ میرے بھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اسلام کا جو نظام میراث ہے یہ کوئی بائی چوائس نہیں ہے کہ عمل کر لو تو اچھی بات ہے اور اگر عمل نہیں کرو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جب میراث کا قانون بیان کیا تو کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، اے میرے بندو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ کی بات مانے گا، جو رسول کی بات مانے گا، جو اللہ کے قانون پر چلے گا، اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا جہاں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ کے قانون کو توڑے گا، جو اللہ کے نظام میراث کو نہیں مانے گا، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی بہن بیٹی کو حصہ نہیں دے گا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور جہنم میں بہت لمبے ٹائم تک وہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ، میرے بھائی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی یہ نہ سوچے ارے ہم تو توحید والے ہم جہنم میں جائیں گے، کچھ دن تک جہنم میں رہیں گے پھر نکل جائیں گے، کوئی یہ نہ سوچے۔ جہنم کی آگ ہم ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہنم کی آگ تو بڑی خطرناک ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنم کی آگ میں تمہاری چمڑی جل جائے گی ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، ہم بار بار جلنے کی تکلیف جہنمیوں کو دیں گے۔ اگر جہنم کے عذاب کو سہن کر سکتے ہو، اگر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو تو اپنی بہن اور بیٹی کا حق مار لو، اور اگر برداشت نہیں کر سکتے تو جاؤ معافی مانگو اور اپنی بہن اور بیٹی کو اس کا حق دے دو۔ ایک اور طریقہ چل رہا ہے حرام خوری کا اور مسلمانوں میں زیادہ پایا جا رہا ہے۔ زمین میری ہے اور میری زمین کے بغل میں اس کے میرے پڑوسی کی زمین ہے، میں دھوکے سے کیا کرتا ہوں اپنے پڑوسی کی زمین کا 1 فٹ حصہ اپنی زمین میں شامل کر لے رہا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، اپنے پڑوسی کی اپنے رشتہ دار کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے زمین پر بنی ہوئی باؤنڈری کو مٹا دینا، نشان کو مٹا دینا، یا زمین و جائیداد کے کاغذ میں ہیر پھیر کر لینا۔ میرے پیارے ساتھیو اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو کان کھول کر کے سن لیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کے نشان کو بدل دے، جو جائیداد کو ہڑپنے کے لیے، زمین کو ہڑپنے کے لیے زمین کے نشانات کو بدل دے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اگر اللہ کی لعنت کہ ہم حقدار بننا چاہتے ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ میرے پیارے ساتھیو یہ بہت ہی خطرناک کام۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
ان رجالا یتقوزون فی من مال اللہ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناجائز قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں پھینک دے گا، جہنم کی آگ میں حرام کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حج عمرہ بھی کیا ہوگا۔ سعودی عرب کے اندر داخل ہوتی انڈیا کا روپیہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا کام کرنا بند کر دیتا ہے، امریکہ کا ڈالر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ سعودی میں آپ گئے تو آپ کو سعودی ریال چاہیے۔ ایک مرتبہ میں گیا عمرہ کے سفر، میں یہاں سے ریال لے کے گیا، اتفاق سے میری فلائٹ ڈائریکٹ نہیں تھی، تو دبئی کے ایئرپورٹ پر فلائٹ چینج کرنی تھی مجھے۔ اب دبئی کے ایئرپورٹ پر سامان بھوک لگ رہی تھی، کچھ کھانا تھا، تو وہ ریال بھی لینے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا کہ ہمیں دبئی کا پیسہ چاہیے، جو یونائٹڈ عرب امارات کا جو درہم ہوتا ہے ہم کو وہ چاہیے، ہم کو یہاں سعودی کا ریال نہیں چاہیے۔ میرے پاس ریال تھا، میں انڈیا سے ریال بنا کے لے کے گیا۔ ہر دیش کی اپنی ایک کرنسی ہے۔ امریکہ کے لوگ انڈیا میں آتے ہیں، ڈالر کو روپیے میں بدل کے ایکسچینج کر کے تب آتے ہیں۔ انڈیا کا آدمی سعودی جاتا ہے، اپنے روپیے کو ریال میں چینج کرتا ہے۔ ہر دیش کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے میرے بھائی۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، قیامت کے دن کرنسی کون سی چلے گی؟ کسی کا مال ہڑپ لیا کسی نے، 1 لاکھ روپیہ کسی کا ناجائز قبضہ کر لیا، اب قیامت کے دن جس کا پیسہ اس نے مارا ہے، جس کا حق مارا ہے، اس نے اللہ کی عدالت میں کہا ہے اللہ اس نے میرا 1 لاکھ روپیہ ناجائز طریقے سے لیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن روپیہ تو نہیں چلے گا، پیسہ تو نہیں چلے گا، درہم تو نہیں چلے گا، دینار تو نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن کون سی کرنسی چلے گی؟ ذرا غور سے سننا کٹیہار کے لوگوں، حسن گنج کے لوگوں، ذرا غور سے سننا کہ قیامت کے دن کون سی کرنسی چلے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے غریب آدمی کون ہے، سب سے کلاش آدمی، سب سے نردھن آدمی، سب سے پور آدمی کون ہے، سب سے غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، سب سے بڑا غریب وہی ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا غریب وہ ہوگا جو قیامت کے دن روزہ لے کر کے آئے گا، نماز لے کر کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کر کے آئے گا، زکات لے کر کے آئے گا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، اس کی نیکیاں ان حقداروں کو بانٹ دی جائیں گی۔ جس کا حق آپ نے مارا ہے، آپ کا روزہ لے کے چلا گیا، آپ کی نماز لے کے چلا گیا، آپ کا صدقہ خیرات لے کے چلا گیا، آپ کا حج اور عمرہ لے کے چلا گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی کچھ حقدار لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دے گا۔ اللہ، ہم لوگ تو بڑا خوش ہے صاحب، ہم نے تو بڑا دان دیا ہے مدرسوں میں، بڑا جلسوں میں دان دیا ہے، بڑا حج اور عمرہ کیا ہے۔ قیامت کے دن اگر حقوق العباد نے کوتاہی کی ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے، قیامت کے دن یہ دان، یہ چندہ، یہ روپیہ، یہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں ہم نے دیا ہے سب برباد ہو جائے گا اگر ہم نے حقوق العباد میں کوتاہی کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی حقدار لائن میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لا دے گا۔ جو انسان دنیا سے نماز لے کر کے آیا تھا، روزہ لے کر کے آیا تھا، زکات لے کر کے آیا تھا، حج لے کر کے آیا تھا، اب اس کے اوپر گناہ لادے جا رہے ہیں، بالکل گناہوں سے بھر جائے گا۔ ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی، اس لیے وراثت کے معاملات میں اللہ سے ڈرو میرے بھائی۔ اور کبھی غور کرو، جس بہن کا حق مار رہے ہو، جس بھتیجے کا حق مار رہے ہو، اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہ یتیم ہے، اور یتیم کا مال اگر ناجائز طریقے سے کوئی کھاتا ہے اس کی بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا،
جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، حرام طریقے سے کھاتے ہیں، ایک تو حلال طریقہ ہے، اگر کسی یتیم کی پرورش آپ کر رہے ہیں اور آپ پیسے والے نہیں ہیں، آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں اور اس پرورش کے بدلے میں اس یتیم کا جو مال ہے اس میں سے اپنے حق بھر کا پیسہ آپ لے رہے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کوئی کھا رہا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ۔ یتیم اس لائق نہیں ہے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے، بڑا بے رحم ہے وہ انسان، بڑا جانور ہے وہ انسان جو کسی یتیم کے حق کو دبائے، جو کسی یتیم کو مارے، جو کسی یتیم پر ظلم کرے۔ اللہ کے پیارے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے رہیں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، او لوگوں یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ آج ان مدرسوں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان مدرسوں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، اور ان یتیم بچوں پر اگر آپ کوئی مال خرچ کرتے ہیں اس سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ جو ثواب ملے گا دان کا چندے کا وہ تو ملے گا، اگر یتیم بچے کے اوپر آپ مال خرچ کر رہے ہیں تو قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی یتیم کی پرورش میں حصہ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا جب حرام ہے، آپ کی بہن بھی آپ کے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گئی، آپ کا بھتیجا اپنے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گیا، اس بھتیجے کا اس بہن کا حق مارنے کے پہلے سوچ لو کہ کل اگر تمہارے بچے یتیم ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو، تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے، تمہارے بچوں کا کوئی حق مار لے تو سوچو تمہیں کیسا لگے گا۔ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو اور کسی یتیم کے مال کو ہڑپنے کی کوشش۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں اگر کسی کا حق ہم نے مارا ہوگا قیامت کے دن ہم کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُوَتُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، قیامت کے دن اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا، اس بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا، جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا۔ اگر جانوروں سے قصاص لیا جائے گا تو ہم اور آپ تو انسان ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا 30واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، او لوگو تم وراثت کو ڈکار جاتے ہو، تم میراث کو کھا جاتے ہو اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، او لوگو ذرا اس دن کو یاد کرو جس دن زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا اور فرشتے بھی لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے اور جہنم کو بھی اس دن لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، اور قیامت کے دن انسان یاد کرے گا اس نے دنیا میں کیا کیا کیا۔ جتنے لوگوں نے زمینوں کو ہڑپائے، جائیدادوں کو ہڑپائے، لوگوں کا حق مارا ہے، کوئی ایک آدمی بتا دو جو مرنے کے بعد اپنی زمین کو لے کر کے گیا ہو، اپنی جائیداد کو لے کر کے گیا ہو، اپنے روپیے پیسے کو لے کر کے گیا ہو، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ سب یہی چھوڑ کے جانا ہے میرے پیارے بھائیوں، اسی قبر کی 2 گز زمین میں ہم کو دفن ہو جانا ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کو داؤں پہ نہ لگاؤ، اپنی آخرت کو خطرے میں نہ ڈالو میرے بھائیوں، لوگوں کا حق دنیا میں دے دیا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے اتنی خطرناک وعید فرمائی، آپ نے فرمایا
اپنے انتقال کے کچھ پہلے آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں اور اپنے لونڈیوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ حق تلفی مت کرنا۔ اسلام وہ دین ہے کہ سماج کا وہ طبقہ جو مزدوروں کا طبقہ ہے، جو غلاموں کا طبقہ ہے، جو لونڈیوں کا طبقہ ہے، جس کو دنیا میں حقیر مانا جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے انتقال کے پہلے دنیا کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، اس غلام اور لونڈی کا بھی حق آپ کو نہیں مانا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے غلام کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی ماں کا نام لے کے کچھ آر دلا دی، کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو بہت غصہ آیا، آپ نے فرمایا اے ابو ذر، آج تم نے اتنا خطرناک کام کیا ہے کہ یہ تو دور جاہلیت کا کام ہے، یہ تو وہ انسان یہ کام کرے گا جس کے اندر دور جاہلیت کا کوئی حصہ رہ گیا ہو۔ آپ نے کہا کہ یہ نوکر چاکر، یہ کام کرنے والے، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ۔